الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد۔ جو شخص دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو حقیقت میں دین میں نہ ہو، وہ بات مردود ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر اللہ پاک کا ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتا ہے کہ اس رب کریم نے مجھ فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور یہ فقیر تمام سامعین اور تمام مسلمان اور بھائیوں اور بہنوں کا نہایت ہی مشکور ہے، اور ان کو اپنی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے، اور ان سامعین کا جو اس شکر ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ان سامعین نے اس فقیر کو اس لائق سمجھا اور اس فقیر کو اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ پاک تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور سامعین کو اس کے لیے اپنی جانب سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ مکمل دین ہے، جس کی صراحت قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کامل کر دیا ہے، لہذا کوئی بھی ایسا عمل جو حقیقت میں دین میں نہیں ہے اور جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین نہیں فرمائی تھی اور قرآن میں اس کا حکم نہیں آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا، ایسے نئے عمل کو ہم دین کا حصہ سمجھ کر شروع کر دیں اور اس عمل کو واجب یا سنت قرار دیں یا اس عمل کے ترک کرنے والوں پر ملامت کرنا شروع کر دیں، یہ طرز عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ طرز عمل لوگوں کا جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور سامعین، دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھیں، نہ ان کا رواج تھا، لیکن زمانے کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ چیزیں وجود میں آئیں اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بجلی نہیں تھی، آج ہمارا بجلی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، آج ہمارا پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، آج موٹروں کی، بسوں کی، ریل گاڑیوں کی اور ہوائی جہازوں کی بھرمار ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ پنکھا چلانا سنت ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بجلی جلانا واجب ہے اور شرعی اعتبار سے ضروری ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ریل میں سفر کرنا سنت ہے، واجب ہے یا مستحب ہے۔ لہذا کوئی شخص ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، بلکہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نئے نئے طریقے وجود میں آتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ اس لیے شریعت نے بھی ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ان سب چیزوں کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن کوئی نیا کام انسان اس خیال سے شروع کرے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یا یہ سوچے کہ یہ کام واجب ہے یا سنت ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے یا یہ ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ کام نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ کام کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شریعت میں اسی کا نام بدعت ہے۔ بدعت کے لفظی معنی ہیں نئی چیز، لہذا لغت کے اعتبار سے تو یہ پنکھا بھی بدعت ہے، یہ بجلی بھی بدعت ہے، یہ ٹائلز اور ماربل بھی بدعت ہے، یہ کاریں، یہ بسیں اور یہ ہوائی جہاز بھی بدعت ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس نئے کام کو کہا جاتا ہے جس کا حکم نہ قرآن کریم نے دیا ہو اور نہ ہی سنت سے اس کا ثبوت ہو۔ یعنی شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس نئے کام کو کہا جاتا ہے جس کا حکم نہ قرآن شریف نے دیا ہو اور نہ ہی سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہو، اور نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر عمل کیا ہو اور نہ ہی اس کی تلقین کی ہو۔ ایسے کام کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کے بارے میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہر وہ نیا کام جو دین میں پہلے داخل نہیں تھا اور نہ دین کا حصہ تھا، آج اس کو دین میں داخل کر دیا گیا، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، بدعت گمراہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدعت میں اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ جو شخص بدعت کو اختیار کرنے والا ہے وہ در حقیقت یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں دیا تھا وہ دین ادھورا ہے اور ناقص تھا۔ آج میں نے اس میں اس عمل کا اضافہ کر کے اس کو مکمل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گویا کہ آدمی عملی طور پر بدعت کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکل جاؤں۔ جو چیز دین میں داخل کی جاتی ہے بظاہر دیکھنے میں وہ ثواب کا کام معلوم ہوتی ہے، عبادات لگتی ہیں، لیکن چونکہ وہ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے وہ عبادت بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ جتنی بدعات ہوتی ہیں ان میں براہ راست گناہ کا کام نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس عمل کو کسی اتھارٹی کے بغیر دین کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، اس عمل کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی اور سنت کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو دین میں داخل
کر دیا ہوتا ہے، اس لیے وہ عمل جو ہے پھر وہ بدعت بن جاتا ہے۔ مثلا بعض لوگ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات میں لوگوں کے لیے نماز کا ایک خاص طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ یہ کہ تحریمہ اور ایک سلام کے ساتھ 100 رکعتیں نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں خاص صورتوں کا پڑھنا مقرر کر دیا کہ پہلی رکعت میں فلاں سورہ، دوسری رکعت میں فلاں سورہ، اور تیسری رکعت میں فلاں سورہ وغیرہ پڑھیں۔ ایک زمانے میں یہ طریقہ اتنی شہرت اختیار کر گیا تھا کہ جگہ جگہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ 100 رکعتیں پڑھی جا رہی تھیں۔ اگر کوئی شخص یہ 100 رکعتیں نہیں پڑھتا تھا تو اس کو برا کہا جاتا تھا کہ اس نے شب برات نہیں منائی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعتیں پڑھ رہا ہے، کیا وہ کوئی چوری کر رہا ہے یا ڈاکہ ڈال رہا ہے یا وہ بدکاری کر رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رکوع سجدے کر رہا ہے۔ لیکن تمام علماء امت نے فرمایا کہ یہ عمل گناہ ہے اور بدعت ہے، ناجائز ہے، اس لیے اس نے اپنی طرف سے دین میں ایک چیز کا اضافہ کر دیا جو دین کا حصہ نہیں تھا، لہذا یہ عمل بدعت قرار دیا جائے گا اور کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اگر یہ عمل جو لوگ کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم یہ جو عمل کر رہے ہو، اس کا نہ تو قرآن کریم میں کہیں ذکر ہے نہ حدیث شریف میں اس کا کہیں ذکر ہے، یہ عمل تو بدعت ہے، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ وہ لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں یا ہم چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بلکہ ہم تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، اچھی طرح سے خوب سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت کہلانے کی مستحق نہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی سند موجود نہ ہو، ورنہ وہ عبادت بدعت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد متعین فرمائی ہے کہ فجر میں 2 رکعت فرض پڑھو اور ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھو اور مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھو۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ 3 رکعتوں کی تعداد تو اچھی معلوم نہیں ہوتی، لہذا مغرب میں 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھوں گا۔ اب اگر کوئی شخص مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے تو کیا اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا، کوئی چوری کی یا کوئی برا کام کیا؟ کیا اس نے بدکاری کی؟ کیا اس نے شراب پی لی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس نے تو ایک رکعت زیادہ پڑھ لی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ایک رکوع زیادہ کیا، 2 سجدے زیادہ کیے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ کی، لیکن اس شخص نے یہ جو 4تھی رکعت اپنی طرف سے زیادہ پڑھ لی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ثواب زیادہ ملنے کے بجائے یہ ایک رکعت پہلی 3 رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گی، یعنی پہلے جو اس نے 3 رکعتیں پڑھی اور یہ جو بعد میں 1 رکعت جو زائد پڑھی وہ اس کو بھی برباد کر دے گی اور اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغرب کی نماز کا جو طریقہ بتایا گیا تھا، اس طریقے سے ہٹ کر اس نے اپنے طریقے پر نماز پڑھ لی اور اس طریقے کو دین کا حصہ سمجھ کر اس کو دین میں داخل کر لیا، اسی کا نام بدعت ہے۔ یاد رکھیے، دین نام ہے اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا جس درجے میں حکم دیا ہے، بس اسی درجے میں اس کی اتباع کی جائے گی
اور اس پر عمل کیا جائے. اگر اس سے آگے یا پیچھے ہٹو گے تو وہ دین نہیں ہے. اور اگر دین سمجھ کر اس کو اختیار کیا، یعنی اس بات کو دین کا حصہ سمجھ کر اختیار کیا اور اختیار کرتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، تو وہ بدعت ہے. جیسے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، روزے کے لیے صبح سحری کھاتے ہیں، سارا دن بھوکے رہتے ہیں، اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو افطار کر لیتے ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو افطار کرنے میں جلدی کرو، افطار کرنے میں دیر مت کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کیوں کریں؟ جب دن بھر اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے تو اب اگر 1 گھنٹہ مزید بھوکے پیاسے رہ جائیں گے تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی اور کیا خرابی پیدا ہو جائے گی؟ بظاہر تو اس میں کوئی گناہ کی بات نظر نہیں آتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آفتاب غروب ہوتے ہی جلد از جلد افطار کرو اور کچھ کھا پی لو، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تمہیں آفتاب کے غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہنا ہے. اب آفتاب غروب ہونے کے بعد روزہ نہیں ہے. اب اگر تم اس روزے کو آگے بڑھاؤ گے اور یہ سوچو گے کہ 1 گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی جو میعاد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی، اس میں تم نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. یہ اتباع نہیں ہوئی. اتباع تو یہ ہے کہ جب وہ کہیں کہ مت کھاؤ تو نہ کھانا عبادت ہے، اور جب وہ کہیں کہ کھاؤ تو اب کھانا واجب ہے. اگر نہیں کھاؤ گے تو گناہگار ہوگے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آپ کہہ دیجئے میرے محبوب کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی اتباع کریں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ اس بیان کے شروع میں اس فقیر نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ جو ہے بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اسی طرح جو ہے ایک اور مثال سامعین کے لیے سمجھانے کے لیے جو ہے یہ فقیر پیش کر رہا ہے کہ مثلا موجودہ دور کے اندر اور کئی صدیوں سے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں، اور یہ حلوہ شب برات کا لازمی حصہ بن گیا ہے. اگر حلوہ نہیں پکا تو شب برات ہی نہیں ہوئی. یا مثلا رجب میں کونڈے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص کونڈے نہ کرے تو وہ ملامتی ہے، اس کو بے دین کہا جاتا ہے، اس پر لعن طعن کی جاتی ہے. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کا قرآن کریم میں کہیں آیا ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر عمل کیا تھا؟ کوئی ثبوت نہیں دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں. بس اپنی طرف سے ایک طریقہ جاری کر کے اس کو اس طرح لازمی قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی نہ کرے تو وہ پھر لعن طعن کا مستحق ہوتا ہے، اس کو بے دین کہا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کس کس برے القاب کے ساتھ پکارا جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہی وہ عمل جو ہے جس کو آدمی خود بخود اپنے لیے لازم قرار دے دیتا ہے اور ایسی رسومات کو ایجاد کرتا ہے اور ان پر نہ عمل کرنے والوں پر لعن و طعن کرتا ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں. اب اگر ان سے یہ کہا جائے کہ یہ عمل تو بدعت ہے
تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی چوری ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بلکہ اپنے گھر کے ہی آٹے سے یہ پوریاں بنائیں اور یہ حلوہ بنایا ہے اور اس کو محلے میں تقسیم کر دیا، اس میں گناہ کی کیا بات ہوئی؟ ارے میرے محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کے واسطے روزانہ پوری بناؤ، روزانہ حلوہ بناؤ، اس کو تقسیم کرو، خوب کھاؤ، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اس کو دین کا لازمی حصہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ جو شخص یہ کام نہیں کر رہا وہ ملامت کا مستحق ہے، اس کو ملعون کہا جائے یا اس کو بے دین کہا جائے، یہ عمل جو ہے، یہ طرز عمل بالکل شریعت کے خلاف ہے، بالکل یعنی یہ عمل جو ہے لوگوں کا شریعت کے خلاف ہے، اس سے اجتناب کریں، کیونکہ دلداری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دلداری کرنے سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ اسی کے بارے میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص اس عمل کو کسی اتھارٹی کے بغیر، یعنی قرآن جس کا ثبوت قرآن حدیث میں صحابہ اکرام کی زندگی میں نہ ملتا ہو، اس کو دین کا حصہ بناتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی اس آیت میں، یعنی جو اس فقیر نے آپ کے سامنے ابتدا میں شروع میں جو آیت پڑھی، اس آیت میں اس کی بالکل سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز مت کرو۔ مثلا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے ایصال ثواب کریں، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچائیں۔ اتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ مثلا تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کسی کو ثواب پہنچائیں، نفل نماز پڑھ کر ثواب پہنچائیں، تسبیحات کا ثواب پہنچائیں، اور نفلی عبادت جو بھی آپ کرتے ہیں اور آپ نے کی ہیں ان کا آپ ثواب پہنچائیں، عمرہ کر کے ثواب پہنچائیں، یہ سب جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ایصال ثواب کرنا ثابت ہے، لیکن اس ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا ہے، بس اسی طریقے سے کرنا ہوگا، بلکہ سہولت کے ساتھ آدمی کو جس عبادت کا موقع ہو اس عبادت کے ذریعے ایصال ثواب کر دے۔ مثلا کسی کو تلاوت کے ذریعے ایصال ثواب کرنے کا موقع ہے تو وہ ایصال ثواب کر دے، اور وہ تلاوت کے ذریعے ایصال ثواب مزید کر سکتا ہے تو ایصال ثواب قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے بھی کرے اور تسبیحات کے ذریعے بھی کرے، اور جو بھی نفلی عبادت اس نے کی ہیں اور تو اس کا ایصال ثواب بھی کر دے، بس اخلاص کے ساتھ ایصال ثواب کر دے۔ شرعاً ایصال ثواب کے لیے نہ تو دن مقرر ہے، نہ وقت مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی طریقہ مقرر ہے، اور نہ کوئی تقریب مقرر کرنے کا حکم ہے، تو ہم سب کو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، لیکن لوگوں نے یہ طریقہ اپنی طرف سے مقرر کر لیا ہے کہ مرنے کے تیسرے دن سب کا جمع ہونا ضروری ہے، اس دن سب مل کر قرآن خوانی کریں گے، اور جس جگہ تیجا ہوگا وہاں کھانے کی دعوت بھی ہوگی۔ اگر ویسے ہی پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن قرآن شریف اکیلے پڑھ لیتے، لوگوں کے آنے کی وجہ سے جمع ہو کر پڑھ لیتے تو یہ طریقہ اصلاً جائز تھا، لیکن لازمی سمجھ کر کرنا کہ تیسرے دن ہی قرآن خوانی ہوگی اور سب مل کر ہی کریں گے،
اور اس میں دعوت ضرور ہوگی اور ایک خاص تقریب کا اہتمام ضرور کیا جائے گا، اور جو ایسا نہ کرے وہ شخص جو ہے نا پھر اس کے بارے کے اندر نعوذ باللہ من ذالک پھر اس کو گستاخ کہا جائے گا، اس کو بے دین کہا جائے گا، اور اس سے جو ہے نا پھر نفرت کرنا شروع کر دی جائے گی۔ جب اس مخصوص طریقے کو دین کا لازمی حصہ قرار دے دیا کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں، اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو ملعون، بدبخت، بے دین، اور جگہ جگہ اس کے بارے میں یعنی اس کی غیبت کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس کو یعنی بہت بڑا گناہگار قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہے، اور بدعت جو ہے اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی میت کا تیجا نہ ہو تو کہنے والے اس میت کو بھی تانا دینے سے باز نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اس طرح اس میت پر تانا ہو رہا ہے جو بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اب ہم سے کئی گنا بہتر جگہ میں اپنی منزل کو پہنچ گیا، بس لازمی سمجھنے یعنی ایسی فضول رسم کو لازمی سمجھنا، اس کی وجہ سے اس کو تانا دینے کا عمل کیا جا رہا ہے، اور اس عمل کو یعنی بدعت بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، اس عمل کو یعنی لازمی اور ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسی طرح سے عمل کیا جاتا جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو یقیناً پھر وہ جو شخص مر گیا ہے اس کو ہرگز لعن طعن نہ کی جاتی، اور اس کے بارے میں ایسے برے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جس شخص کو بھی چاہیے اگر ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب دل چاہے انسان ایصال ثواب کرے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، امت مسلمہ مرحومہ کے لیے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے ایصال ثواب کرے، مگر اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے لیے کوئی خاص دن منتخب نہ کرے، کیونکہ عقل سے بھی اگر آدمی یہ بات سوچے کہ مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس دن ان کو دفنا کر آ گیا، مگر اب تیسرے دن کا وہ شخص انتظار کر رہا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ ہمارے ایسے محسن والد محترم جو اس دنیا سے گزر گئے، ہم یعنی ان کو دفنا کر تو آ گئے، لیکن اب خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیسرے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیسرے دن سارے مجمع کو جمع کیا جائے گا، پھر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین، خود عقل سے سوچئے کہ ایک محسن انسان جو ہمارے والد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارا اسباب بنایا، انہوں نے زندگی بھر ہماری پرورش کری، اور اب جب وہ اس دنیا سے پہنچ گئے تو ہم ان کے ایصال ثواب کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ جو شخص اس دنیا سے گزر گیا وہ ہر وقت یعنی اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر ڈوبتے ہوئے کو جو نا یعنی ڈوبتے ہوئے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو بالکل یعنی جو اس دنیا سے گزر گیا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہو سکے تو 5 وقت کی نماز کے اندر اپنے والدین کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے سب کے لیے ایصال ثواب کرنے کا خاص کر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہرگز یعنی یہ جو عمل لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، یہ عمل ان کے کر لینے سے جیسے کہ تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، یہ عمل ان کے کر لینے سے ہرگز جائز نہیں ہو جائیں گے، اور یہ ہر حال میں بدعت ہے اور یہ بدعت ہی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے
رسول حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تیجا کرنا بدعت ہے، 40واں کرنا بدعت ہے، تو جواب میں عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، اور نہ قرآن شریف پڑھنا گناہ ہے اور نہ لوگوں کی دعوت کرنا گناہ ہے۔ بے شک یہ دونوں گناہ نہیں، بشرطے کہ ان کو لازم مت سمجھو، یعنی اس کو دین کا حصہ مت سمجھو، اور اگر کوئی شخص اس میں شریک نہ ہو تو اس کو ہرگز لان تان مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں فرعون کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون یعنی جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کر رہے ہیں، اس سے بھی اپنی محبت اور شفقت دکھا رہے ہیں کہ اب اس وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اے ہارون، آرام سے بات کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ان کا رتبہ دیکھیے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر وقت کو یعنی فرعون سے بات چیت کے لیے نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک دوسرے پر ہرگز کیچڑ مت اچھالو۔ ہم نے اپنی قبر میں مر کے خود جانا ہے، ہم نے خود جواب دینا ہے، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اس طریقے سے کرے جیسے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح جو طریقہ اللہ پاک نے بتایا اور جس طرح سے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی زندگی گزاری، اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ کوئی یعنی ایسی لازم و ملزوم چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کر رہا ہے، کوئی حلوہ نہیں بنا رہا ہے، کوئی شب برات اگر نہیں منا رہا ہے، آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر طریقے سے اپنے گھر کے اندر یا کسی اور جگہ، دوسری جگہ پر آپ سے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو۔ آپ نے بن دیکھے اس شخص پہ تہمت لگا دی اور اس کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے غلط الفاظ استعمال کرے جو دل آزاری کا باعث بنے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دل آزاری کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قبروں پر پھول کی چادر چڑھانا بدعت میں داخل ہے۔ دیکھیے، ویسے ہی آپ کا دل چاہے کہ میں اپنے باپ کی قبر پر چادر چڑھاؤں، چنانچہ اس کو دین کا حصہ اور ثواب سمجھے بغیر آپ نے قبر پر چادر چڑھا دی تو یہ جائز ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ قرار دینا اور باعث اجر و ثواب قرار دینا، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے، چادر نہ چڑھائے، تو اس پر لعن طعن کرنا، اس کو بے دین کہنا، اس کو ملعون کہنا، اور یہ کہنا کہ اس نے میت کی تعظیم میں کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، یہ چیزیں اس عمل کو بدعت بنا دیتی ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس سے وہ عمل جو ہے بدعت بن جاتا ہے۔ جو چیز حد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر فرما دی ہے، اس کی حد سے آگے بڑھانا، مثلا جو عمل مستحب ہے اس کو سنت کا درجہ دینا، جو عمل سنت ہے اس کو واجب کا درجہ دینا، یہ سب بدعت میں داخل ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو اس فقیر نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت فرمائی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی اس کی ممانعت اس میں داخل ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم جو ہے یعنی سنت، مستحب اور نوافل ان چیزوں کے اندر پڑ گئے ہیں، اور در حقیقت جو اللہ کا حکم ہے یعنی 5 وقت کی نماز کی پابندی وقت پر پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک
ہم نے نماز مومنوں پر وقت مقرر پہ فرض کی ہے. ہم اس چیز کو جو اللہ کا حکم ہے، جس کا حکم یعنی ہمارے علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 700 مرتبہ یا 700 سے بھی زائد مرتبہ اللہ پاک نے نماز کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے. تو یعنی جو چیز فرض ہے اس کو تو ہم اتنی اہمیت دے نہیں رہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر کوئی شخص وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو ہم نے جو ہے نا اس کو ایسا جواز بنا کر اس سے بات چیت کرنا بند کر دی ہے، اس سے رشتے ناطے توڑ بیٹھے ہیں اور اس کو محفلوں کے اندر سر عام لوگوں میں بیٹھ کے اس کی غیبت کر رہے ہیں. کوئی اس کو ملاؤن کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بدعتی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کیا کہتے ہیں بے دین کہہ رہا ہے، کوئی آدمی کچھ کہہ رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ سے آدمی ڈرے اور لوگوں کی دلداری سے ڈرے. بس ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یعنی خیر القرون کا جو زمانہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا یعنی صحابہ اکرام کا، پھر اس سے ملا زمان تابعین کا، پھر اس سے ملا زمان تبع تابعین کا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنی دین کے اندر جو ہے اپنی مرضی نہیں چلانی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ کی عبادت بالکل اسی طریقے سے کرنی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیں ہرگز اپنی مرضی، کیونکہ دین جو ہے یہ فقیر پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہے، دین جو ہے وہ نقل کا نام ہے. اگر آپ عقل سے سوچیں گے تو گمراہی کے اندر چلے جائیں گے. آپ نے صرف ویسے ہی کرنا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جیسے ہمارے سر کے تاج خلفائے راشدین نے زندگی گزاری ہے، جیسے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی زندگی گزاری ہے. ہم نے بالکل اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بدعت کا مختصر مفہوم تھا جس کا حکم اس آیت کریمہ سے نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں صحیح بات اتار دے اور دین کا صحیح مطلب ہمارے سمجھ میں آ جائے، دین کی صحیح تشریح اور تعبیر ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہماری زندگی اپنی رضا کے مطابق اللہ پاک قبول فرما لے. خوب سمجھ لیں کہ اس بیان کے ذریعے اچھی طرح میرے محترم بزرگوں اور سامعین یہ بات سمجھ لیں کہ اس بیان کے ذریعے میرا مقصد ہرگز کسی پر اعتراض کرنا نہیں ہے، کسی پر ملامت کرنا نہیں ہے اور کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہم سب کو اپنی قبروں میں سونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. لہذا کسی بات پر ڈٹنے اور اڑنے کی بات نہیں ہے کہ یہ طریقہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، لہذا اس کو کیسے چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ دین جو کچھ ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو کام کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا وہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہو، اور وہ کام قابل ترک ہے. ہمیں فوراً ایسے عمل کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، یہ فقیر ایک مرتبہ پھر آپ سب کے ساتھ مل کر اللہ پاک سے دعا گو ہے اور دعا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا اللہ پاک،
تیرے فضل و کرم اور توفیق سے اس فقیر نے ابھی جو بھی بیان کیا ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس بیان کو قبول فرما، اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہو اس کے لیے اللہ پاک مجھ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور اس بیان کو یا اللہ پاک تو اپنے طرف سے یا اللہ اس کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ پاک مجھ سمیت کل مسلمان بھائیوں کے یا اللہ ہم سب کے تمام زندگی بھر کے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ پاک ہم سب کو تو اپنا بنا لے، یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوبین مخلصین اور مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرما، یا اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، اور یا اللہ پاک بدعت جیسے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ پاک ہماری نسلوں کو تا قیامت تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، کل مسلمانوں کو ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں دکھ درد تکالیف کو دور فرما دے، یا اللہ پاک جن سامعین اور مسلمان بھائیوں نے بھی اس فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی تمام جائز مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، جو بہنیں بھائی مسلمان بھائی اور بہن ہمارے گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک تو سب کو شفاء کلی عطا فرما، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو کلی طور پر بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ قائم فرما دے، دائمی طور پر ہم سب کو قائم فرما دے، ہم سب کو اپنے علماء حق کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ولی کامل لوگوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہم پر رحم فرما، انی مغلوب فانتصر ان اللہ قوی عزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہم عاجز اور کمزور ہیں، آپ زبردست قوت والے طاقت والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، یا اللہ ہم فقیروں کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ پاک ہمارے مشائخ اکرام، ہمارے علماء حق، ہمارے اولیاء اکرام سب کے درجات اور کل مسلمانوں کے درجات عالیہ کو خوب خوب بلند فرما، یا اللہ کل مسلمانوں میں محبت عطا فرما، سب کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے صاف فرما دے، یا اللہ پاک سب کو عافیت کے ساتھ وسیع تر رزق حلال اور طیب عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کی بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ہمارے اعمال ہرگز کسی لائق نہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ تو معبود برحق ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم تیرے سوا کہاں جائیں، تجھ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے، یا اللہ تیرے سوا اگر کوئی در ہے تو ہم کو بتا دے، یا اللہ ہم کسی اور در پہ جانا بھی نہیں چاہتے، یا اللہ ہمیں مرتے دم تک صرف اور صرف اپنا محتاج بنا، ہرگز کسی غیر کا محتاج نہ بنا، یا اللہ شریعت پر چلنے کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا، شریعت پر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن یا اللہ اگر تو کسی کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے تو یا اللہ اس کا تو کوئی رائی برابر بھی بال بیکھا نہیں کر سکتا، اس کا تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا تو نفس امارہ بھی کچھ نہیں کر سکتی، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ بے شک ہماری جتنی بھی زندگی گزر گئی یا اللہ ہم نے غفلت میں کوتاہیوں میں گزار دی ہے، اے اللہ اب ہم سب تیرے سامنے شرمندہ ہیں، شرمسار، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، کل مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو جو ہم نے دانستہ کیے، غیر دانستہ کیے، چھپ کر کیے، علانیہ کیے، کبیرہ کیے، صغیرہ کیے، یا اللہ ہم اپنے ایک ایک گناہوں کا، ایک ایک جرموں کا اعتراف کرتے ہیں،
یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنی اس وسیع رحمت کے صدقے ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ہم سب کو ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو تا قیامت تک یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن دلوں میں تمنائیں رکھتے ہیں، یا اللہ سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے جلد سے جلد ان کے جوڑ کا رشتہ عطا فرما، ان سب بچیوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان سب بچیوں کو ہزاروں خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ کل مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ نفس نفسی کے اس دور میں ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمارے ذمے جو بھی حقوق العباد کے معاملے، جو بھی قرض کے معاملے، جو بھی معاملات ہمارے بگڑے میں، یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں مہلت عطا فرما، ان کو صحیح کر اور ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ موت و زندگی کے بارے میں تو ہی بہتر جانتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یا اللہ ہماری موت آنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہم سب کو بچا لے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو بھی حقوق عباد کے معاملے ہمیں ہمارے ذمے یا اللہ جن کے بھی ہیں، یا اللہ تو ان کے دلوں میں بھی ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تیری بادشاہت تو ہر چیز پر ہے۔ یا اللہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات واحد جس کی بادشاہت ہر ذرے ذرے پر ہے۔ بے شک یا اللہ تیری بادشاہت تو ہر ذرے ذرے پر ہے، ہم فقیر ہیں، یا اللہ ہم فقیروں پر رحم فرما دے، اور موت سے پہلے پہلے ہمارے تمام معاملات کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ آسان شہادت والی موت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کو ہمارے لیے آسان فرما دے، ہماری عبادات میں اخلاص عطا فرما، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے حافظ صاحب مدد اللہ علی کے درجات عالیہ کو خوب خوب بلند فرما۔ یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے درجات عالیہ کو مزید خوب خوب بلند فرما، ان کا سایہ ہم سب پر عافیت کے ساتھ تا دیر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما، اور جو وہ صحیح کر رہے ہیں یا اللہ ان کی صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، ان کو حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرما، خوب خوب بلند فرما، ان کی ہر دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرما، اور یا اللہ پاک ہم سب کو ان کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔